بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شاہ یوسف جمال الدین گردیری رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان کے ایک معروف مرد قلندر تھے. آپ کا اسم گرامی شاہ یوسف ہے. آپ شاہ گردیز کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کی ولادت باسعادت قصبہ گردیز جو کہ غزنی کے قریب واقع ہے میں 450 ہجری میں ہوئی. آپ کے والد گرامی کا نام سید ابو بکر ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت شاہ کسور گردیزی کا مزار مبارک بھی اسی قصبہ گردیز میں ہے. آپ کا شجرہ نسب حضرت شاہ یوسف جمال الدین گردیزی بن سید حضرت ابو بکر بن سید شاہ کسور گردیزی بن سید ابو عبداللہ بن سید سید احمد بغدادی بن سید علی بن سید عیسیٰ بن سید حسین قطع بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید حمزہ دائی بن سید ابو شفا یوم بن سید احمد شعرانی بن سید علی اوریز بن سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام بن سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام بن سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بن سیدنا امام حسین علیہ السلام بن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اور والدہ محترمہ سے آپ کا نسب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. آپ کے جد امجد سید شاہ کسور گردیزی صاحب کرامت بزرگ تھے. آپ نے حضرت شاہ یوسف گردیزی کی روحانی تربیت فرمائی. والدہ محترمہ نے بھی اپنے فیضان نظر سے نوازا. آپ بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کے لیے نکلے. آپ نے ایران، توران اور روم و شام کا سفر کیا. دوران سفر آپ نے کہیں اہل اللہ سے ملاقاتیں کی اور فیض و برکات حاصل کیں اور آپ وحید العصر بن گئے. والد محترم کی وفات کے بعد آپ اپنے جد امجد سید شاہ کسور گردیزی کی خدمت میں رہنے لگے. اکثر اوقات گوشہ نشینی میں گزارتے اور خلوت میں عبادت و اطاعت الہی میں مشغول رہتے. آپ سے غیر ارادی طور پر کرامات کا ظہور ہونے لگا. آپ کے دادا محترم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. آپ نے کئی بار نصیحتاً فرمایا کہ کرامات کے اظہار سے اجتناب کریں. ایک دن حضرت شاہ کسور گردیزی کے چند عقیدت مند ایک بیمار اور علیل بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کرانے حاضر ہوئے. آپ نے دعا سے گریز کیا اور اس کے ورثاء کو معیشت ازدی پر صابر و شاکر رہنے کا مشورہ دیا. چنانچہ وہ لڑکا قضائے الہی سے انتقال کر گیا. اس کے مرنے سے ورثاء پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی. وہ آہ و بکا کرنے لگے. ان کی یہ گریہ وزاری دیکھ کر حضرت شاہ یوسف گردیزی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بچہ فوراً زندہ ہو گیا. اس واقعے کو سن کر آپ کے دادا جان نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ کو یہاں سے رخصت کر دیا. چنانچہ آپ سیر و سیاحت کرنے ملتان شہر میں داخل ہوئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار فرمائی. روایت ہے کہ آپ شیر پر سوار ہو کر ملتان شہر میں داخل ہوئے. آپ کے
شمار خدمات اور کشف و کرامات مشہور ہیں، جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اس سادوئی میں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 531 ہجری بمطابق 1130 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو اسی حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا مزار مبارک بوہڑ گیٹ کے اندر محلہ شاہی گردیز میں واقع ہے، جو اپنے حسن و جمال و فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے مزار کے شمال کی طرف ایک چبوترے میں مولا علی مشکل کشا کا قدم مبارک کا نقش ثبت ہے، جسے حضرت شاہ یوسف گردیز اپنے ساتھ گردیز سے لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تاریخ ملتان میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ مزار مبارک کی تعمیر 1150 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے فرزند انجمن سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل اور عالم دین تھے۔ آپ نے تبلیغ کی غرض سے خطہ پوٹھوار کی طرف ہجرت کی اور یہیں پر سکونت اختیار کی۔ حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد خطہ پوٹھوار میں کثرت سے آباد ہے، جن میں ایک مشہور نام حضرت شاہ سچیار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے بہراکو میں مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی، اور آپ نے خطہ پوٹھوار راولپنڈی کے تمام موضوعات میں مساجد اور مدارس کا قیام عمل میں لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹوں حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عین الملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آزاد ریاست حکومت جموں کشمیر میں آباد ہے، جو کہ سادات گردیزیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی اولاد میں بے شمار ولی کامل اور معروف علماء کرام پیدا ہوئے، جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین محترم، ہم انشاءاللہ عز و جل اگلے سادوئم میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔